الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے سلسلے معاشرے کی برائیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہوگا وہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنے کی فضیلت۔ یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج کل اکثر عوام پر مصیبت تو آتی ہے لیکن عوام اس پہ صبر نہیں کرتی، لوگ اس پہ صبر نہیں کرتے۔ تو مصیبتوں پر صبر کرنے کی فضیلت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، ہمارے بزرگان دین مصیبت پر کس طرح صبر کیا کرتے تھے، انشاءاللہ یہ اور مزید چیزیں کہ مصیبتوں پر صبر کس طرح کرنا چاہیے، یہ چیزیں انشاءاللہ سنیں گے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا اسماعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ سفر پر تھا تو جنگل سے گزرتے ہوئے ہم راستہ بھول گئے۔ کچھ دور ایک خیمہ نظر آیا تو اس کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا تو ایک عورت خیمے سے باہر آئی اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہیں، خیمہ دیکھا تو اس طرف چلے آئے۔ عورت نے کہا، تم لوگ تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو یہاں تک کہ میں تمہارا حق پورا کروں کہ جس کے تم حقدار ہو۔ ہم وہیں کھڑے رہے۔ اس نے اپنی چادر اتار کر بچھائی اور خود پردے کی آڑ میں رہ کر کہنے لگی، اس چادر پر بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا بھی آتا ہوگا، پھر تمہاری مہمان نوازی کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ ہم چادر پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دور ایک سوار نظر آتا دکھائی دیا تو بولی، یہ اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے لیکن اس پر سوار ہونے والا میرا بیٹا نہیں، کوئی اور ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سوار خیمے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے عورت سے کہا، اے ام عقیل، اللہ عز و جل تمہارے بیٹے کے معاملے میں تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، تمہارا بھلا ہو، کیا میرا بیٹا مر گیا ہے؟ ہاں۔ اس نے کہا، ہاں۔ پوچھا، اس کی موت کا سبب کیا بنا؟ کہا، وہ اونٹوں کے درمیان پھنس گیا تھا، اونٹوں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر صابرہ خاتون نہ روئی اور نہ ہی کسی قسم کا واویلا کیا، بلکہ اس اونٹ والے سے کہا، نیچے اترو، ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا اہتمام کرو۔ وہ سامنے مینڈا بندھا ہوا ہے، اسے ذبح کر کے مہمانوں کو پیش کرو۔ چنانچہ مینڈا ذبح کیا گیا، اس کے گوشت سے ہماری دعوت کی گئی۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ عورت کتنی صبر والی ہے کہ جو ان کے جوان بیٹے کی موت پر کسی طرح کا غیر شرعی کام نہ کیا اور نہ ہی کسی قسم کا شور شرابہ کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو صابرہ خاتون نے کہا، تم میں سے کوئی شخص مجھے اللہ پاک کی کتاب میں سے کچھ آیات سنا کر مجھ پر احسان کرے گا؟ میں نے کہا، ہاں، میں تمہیں قرآنی آیات سناتا ہوں۔ صابرہ خاتون نے کہا، مجھے کچھ ایسی آیات سناؤ جن سے صبر و شکر کی دولت نصیب ہو۔ میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کی جس کا مفہوم ہے ترجمہ کنز ایمان، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ خاتون نے یہ آیات قرآنیہ سنی تو کہا، جو تم نے پڑھا کیا قرآن پاک میں بالکل اسی طرح ہے؟ میں نے کہا، ہاں، خدا پاک کی قسم قرآن پاک میں بالکل اسی طرح ہیں۔ صابرہ خاتون نے کہا، تم پر سلامتی ہو، اللہ پاک تمہیں خوش رکھے۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میرا بیٹا عقیل اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوگا۔ 3 مرتبہ اس نے یہی کلمات کہے، پھر اس طرح درخواست گزار ہوئی، اے میرے پروردگار، جیسا تو نے حکم دیا میں نے ویسا ہی کیا، اب تو بھی اپنے اس وعدے کو پورا فرما دے جو تو نے کیا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ عورت کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑی مصیبت اس پر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس نے اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مصیبت پر صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب بھی مصیبت آئے تو اس پر صبر کریں تاکہ اس پر ہمیں اجر ملے۔ اگر ہم بے صبری کریں گے تو بے صبری کرنے سے وہ مصیبت ٹل نہیں جائے گی، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ہمارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی کبھی مصیبت آئے تو ذہن یہ بنائیں کہ یار مصیبت جب بھی آئے گی تو اس پہ میں نے صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین،
اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو کیا انعام عطا فرمایا ہے؟ جی، آپ نے ناظرین کا سوال سنا کہ سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا انعام عطا فرمایا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر صبر کرنے والوں کو یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ تو یہ چیزیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، صبر ان میں سے ایک چیز ہے۔ صبر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان صبر کرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا سوال جو ابھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والوں کے فضائل بیان کیے۔ آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمارے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ ہوا تو ہمیں مصیبت میں مبتلا فرما دیا گیا، تو ہمیں تو چاہیے کہ اس مصیبت پر صبر کریں تاکہ ہمیں اجر و ثواب ملے اور ہم اس اجر و ثواب سے محروم نہ ہوں۔ دوسرے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، مصیبتوں کا آنا یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، بے صبری نہ کریں، بلکہ جب بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تیسرے مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب کریم، تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دوں گا یا اسے تیرے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والوں کو کیا کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ مصیبتوں پر صبر کر لیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہم کن کن چیزوں پر بے صبری کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیے ان میں سے میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ بے صبری کہلاتی ہیں۔ اچھا، کسی کا قریبی عزیز یا بچہ فوت ہو گیا تو اس وقت ہم بے صبری کرتے ہیں۔ آپریشن کروایا مگر ناکام ہو گیا تو ہم بے صبری کرتے ہیں۔ بیماری آ گئی تو بے صبری، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو بے صبری کرتے ہیں، بجلی چلی گئی تو بے صبری، پانی بند ہو گیا ہو تو بے صبری، جنریٹر خراب ہو گیا تو بے صبری، تنخواہ یا کمیٹی ملنے میں تاخیر ہو گئی تو بے صبری، ٹریفک جام ہو گیا تو اس وقت ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، گاڑی پنچر ہو گئی تو بے صبری، کھانے وغیرہ میں نمک مرچ زیادہ ڈل گیا تو ہم بے صبری کرتے ہیں، کوئی کڑوی چیز منہ میں آ گئی تو بے صبری، ٹھنڈے یا میٹھے پانی کی جگہ سادہ یا کھارا پانی ملا تو بے صبری، ناشتہ یا کھانا وقت پر نہ ملا تو بے صبری، گرمی یا سردی بڑھ گئی تو بے صبری، جہاز کی ٹکٹیں نہیں ملیں تو بے صبری، کسی نے دل دکھایا تو بے صبری، اچھی نوکری نہیں ملی تو بے صبری، پھر اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اس موقع پر بھی ہم بے صبری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جن میں ہم بے صبری کر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں یہی چاہیے کہ ان معاملات میں بے صبری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان معاملات میں صبر سے کام لیں، کیونکہ صبر کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ صبر کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا اور ہمیں آسانیاں اور راحتیں مہیا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں صبر کرنا چاہیے، جتنی سخت مصیبت بھی آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ابھی کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اس وبا میں کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس وبا کو ہمارے امت سے ختم فرما، اور اس پر صبر کریں۔
یہ نہیں کہ شکوے نہ کریں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اس طرح کرنے سے یہ وبا جائے گی نہیں، بلکہ ہمارا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا، ہمیں ثواب نہیں ملے گا. تو ہم ثواب کے حاصل کرنے والے بنیں، نہ کہ بے صبری کرنے والے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ میں جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے. منقول ہے حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ زور سے گری جس سے ناخن ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کرہانے اور ہائے اوہ وغیرہ کرنے کے بجائے وہ ہنسنے لگی. کسی نے پوچھا کہ زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی نے مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہیں آیا. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح صبر کیا کرتے تھے کہ آپ کا ناخن بھی ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے فرمایا جو مجھے صبر مل رہا ہے، اس صبر کی مجھے اتنی خوشی ہے کہ مجھے اس ناخن ٹوٹنے کی تکلیف ہی نہیں ہوئی. تو دوسرے اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی صبر کریں. دوسرا، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کو کبھی کسی نے مسکراتے نہ دیکھا، لیکن جس دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے. لوگوں نے عرض کی یہ خوشی کا کون سا موقع ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ پاک کی رضا پر راضی ہو کر مسکرا رہا ہوں، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ہی کے سبب میرے بیٹے کو قضا آئی. رب کریم کی پسند اپنی پسند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو موت دے دی، اس حالت میں بھی آپ مسکرا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ تھی ہمارے بزرگان دین کی مصیبت کے وقت صبر کرنے کی عادت. جی ناظرین اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ لاہور سے ہمارے حمید اللہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضور یہ بتا دیں کہ مصیبتوں پر صبر کرنے کا ذہن کس طرح بنے. جی یہ لاہور سے سوال آیا کہ مصیبتوں پر صبر کرنے کا ذہن کس طرح بنے. جی اس کے اندر میں 2-3 باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے ہمیں گھبرا کر رب کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں رجوع کر کے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. زبان تو زبان، دل میں بھی ایسی بات نہیں لانی چاہیے کہ میں نے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو سب کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں، آخر کیا خطا مجھ سے ایسی ہو گئی کہ جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. ایسی نادانی بری باتیں نہ کیجیے، بلکہ اپنا مدنی ذہن بناتے ہوئے یہ کوشش کیجیے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ پہ مصیبت ڈال لیا تو میں اس پر صبر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا انعام عطا فرمائے گا. جی دوسرا اس کا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو ظلم ہوئے ان کو یاد کرے، ان پر کیسے کیسے ظلم ہوئے لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. انہوں نے جب بھی زندگی میں کیا تو صبر ہی کیا. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب بھی ہم زندگی میں کریں تو صبر ہی کریں. انشاءاللہ صبر کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نمبر 3، مصیبت پر صبر کا ذہن بنانے کے لیے جہنم کے عذابات کو یاد کیجیے. یقیناً دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا. تو یہ میں نے 3 بیان کیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی معافی مانگے. دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر جو ظلم ہوئے ان کو یاد کرے. اور تیسرا اب جہنم کے عذابات کو یاد کرے کہ وہ تو عذاب بہت سخت ہے. اگر آج میں نے رب کی ناشکری کی، اگر مجھے اس عذاب میں ڈال دیا گیا تو بتائیں میرا کیا بنے گا. یقیناً دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو اسی طرح ہم سے جہنم کی آگ بھی برداشت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صبر جیسی دولت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.